السلام علیکم۔ اس وقت ہم سفارتخانہ پاکستان جاپان میں موجود ہیں اور ہم انتہائی شکر گزار ہیں سفیر پاکستان جناب امتیاز احمد صاحب کا کہ انہوں نے مصروفیت کے باوجود ہمیں وقت دیا۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک بڑا اہم موضوع جو ہے اس وقت چھڑا ہوا ہے وہ اسکل لیبر اور دوسرے جو لیبرز ہیں جاپان آنے کے لیے ویزا کے لیے جو پرمٹس وغیرہ ہیں اس پہ، اور آپ کا اس پہ کیا اسٹینڈ ہے اس وقت، کیا صورتحال ہے؟ آپ نے جاپان آنے سے پہلے ایک میمورنڈم پہ سائن کیا تھا جو ٹیکنیکل انٹرن ٹریننگ سسٹم تھا، اس کے متعلق بھی بتائیے گا، اور جو ابھی حال ہی میں جو جاپنیز جو ایمبیسی نے ایک میمورنڈم جو ہے اسے سائن کرنے کا جو عندیہ دیا ہے اس کے متعلق آپ بتائیے گا۔ جی بہت شکریہ، میں تفصیلاً بتاتا ہوں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جاپان میں مین پاور کی شارٹیج ہے، اس کے تحت جاپانی گورنمنٹ جو ہے وہ غیر ملکیوں کو جو ہے وہ اجازت دے رہی ہے۔ پروگرام شروع کیا انہوں نے جس کے تحت جو ہے غیر ملکی جو ہیں وہ جاپان میں آ سکیں گے۔ اس میں دو پروگرام اہم ہیں۔ اس میں ایک ٹیکنیکل انٹرن ٹریننگ پروگرام ہے۔ یہ پروگرام اس کے تحت جو ٹرینی جو ہیں وہ جاپان میں آئیں گے اور مختلف جو ہے نا فیلڈ میں وہ کام کریں گے، جس میں ایگریکلچر ہے، فشریز ہے، کنسٹرکشن ہے، نرسنگ ہے، مینوفیکچرنگ ہے، انجینئرنگ ہے۔ یہ تقریباً 14 شعبے بنتے ہیں۔ اس میں وہ کام کریں گے اور اس کے اس اس اسکیم کے تحت جو ہے ہم نے اس سال فروری میں جاپانی حکومت کے ساتھ ایک میمورنڈم آف کوآپریشن سائن کیا تھا، جس کے تحت جو ہے نا ہم ایلیجبل ہو جائیں گے کہ ہم ٹیکنیکل انٹرن جو ہیں وہ جاپان بھیج سکیں۔ اسی سلسلے میں ہم کام کر رہے ہیں۔ ابھی ان کا ایک وفد بھی جو ہے پچھلے مہینے پاکستان گیا تھا، وہاں ہمارے حکام سے بات چیت کی تھی، اور اس کے بعد ہم جو ہیں کوشش کریں گے کہ یہاں پہ ہمارے انٹرنس کے لیے ڈیمانڈ کریٹ کی جا سکے۔ ایکچولی اس میں پروسیس یہ ہوگا کہ ایک ریسیونگ آرگنائزیشن ہوگی جاپانی آرگنائزیشن جو کہ ڈیمانڈ کریٹ کرے گی، اور ایک سینڈنگ آرگنائزیشن ہوگی پاکستان میں جو اس ڈیمانڈ کو میٹ کرنے کے لیے لوگوں کو سلیکٹ کریں گے اور جاپان بھیجیں گے۔ اس سلسلے میں جو ہماری فوکل منسٹری ہے وہ منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن ہے، اس کے تحت جو ہے انہوں نے دو اداروں کو جو ہے اس کام کے لیے متعین کیا ہے، سینڈنگ آرگنائزیشن بنائی ہیں، ایک نیفٹیک ہے اور دوسری نیو ٹیک ہے۔ تو جب یہ ڈیمانڈ یہاں سے کریٹ ہوگی اس کے بعد جو ہے وہ سینڈنگ آرگنائزیشن ہے وہ انٹرنی جو ہے ان کی سلیکشن کر کے جاپان بھیجیں گے۔ اس کے علاوہ سر جو ابھی یہ انٹرنشپ جو ہے کتنے سال کے لیے ہوگی، اور اس کے آگے کیا یعنی کہ روشن مستقبل ہو سکتا ہے؟ اس میں یہ ہوگا کہ وہ گین فلی یہاں پہ امپلائڈ ہوں گے، یہاں کام کریں گے، ان کو معقول جو ہے معاوضہ بھی ملے گا، اور اس کی ایک متعین مدت ہوگی جس کے تحت وہ جتنا عرصہ وہ ادھر رہیں گے وہ تقریباً 5 سال کا عرصہ ہوگا۔ اس کے بعد یہ ہوگی ان کے پاس پروویژن کہ وہ اپنا کیٹیگری چینج کر کے اسکلڈ ورکر، اگر کوالیفیکیشن پوری کرتے ہیں تو اسکلڈ ورکر کی کیٹیگری میں آ سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہی انٹرنی جہاں پہ مختلف فیلڈ میں جب کام کریں گے، جب پاکستان واپس جائیں گے تو جو سکلز انہوں نے یہاں پہ سیکھی ہوں گی وہ پاکستان میں پاکستان کی ترقی کے لیے ایک اہم جو ہے سبب بنے گا۔ ابھی جو پاکستان میں جب یہ اس طرح کی جو میمورنڈم پہ سائن ہوتے ہیں، اخباروں میں آتا ہے، پھر ایجنٹ ایک مافیا ہے جو غریب لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ نے کئی ویڈیو بھی دیکھی ہوں گی جو لوگوں نے اپنے دفتر بنا لیے ہیں پاکستان میں۔ کیا یہ پرائیویٹ کمپنی ٹو پرائیویٹ کمپنی بھی کوئی معاہدے ہو رہے ہیں، یا کیا گورنمنٹ ٹو پرائیویٹ کمپنی کوئی معاہدے ہو رہے ہیں؟ اس طرح کے کیا یعنی کہ کس طرح کی سچویشن ہے اس وقت، کس طرح بچا جا سکتا ہے ایجنٹ سے؟ یہ یہاں تک میں نے عرض کیا، جہاں تک ٹیکنیکل انٹرن ٹریننگ پروگرام ہے اس میں گورنمنٹ نے آلریڈی 2 اداروں کو جو ہے متعین کیا ہے، جس کی تعداد اگر گورنمنٹ چاہے تو بعد میں بڑھا بھی سکتی ہے، لیکن اس میں ابھی کوئی پرائیویٹ ادارہ شامل نہیں ہے یا پرائیویٹ ایجنٹ شامل نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے لوگوں کو ہوشیار رہنا چاہیے
اور صرف جو وہ ادارے جس کو گورنمنٹ نے متعین کیا ہے ان کے تھرو ہی انہیں اپلائی کرنا چاہے تاکہ ان کو کوئی مالی نقصان نہ ہو. اور دوسرا یہ بھی میں بتاتا چلوں، ایک اور پروگرام ہے اسکل ورکرز کا، اس کے سلسلے میں ہمارے مذاکرات مکمل ہو چکے ہیں. اس پہ بھی ہم نے میمورنڈم آف کوآپریشن جو ہے وہ سائن کرنا ہے ابھی. اور دونوں سائڈ پہ جو حکومت پاکستان اور حکومت جاپان اس پہ متفق ہو گئی ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ مستقبل قریب میں اسلام آباد میں موسٹ پرابلی اس پہ سائن ہوں گے. اس کے بعد جو ہے ہمارے لوگ اس کیٹیگری کے تحت بھی جاپان آ سکیں گے. اس کی ریکوائرمنٹ جو ہیں وہ ٹیکنیکل انٹرن ٹریننگ پروگرام سے مختلف ہیں. اس میں یہ ہے کہ جو بندہ جو ہے وہ سلیکٹ ہوگا اس کو جاپانی لینگویج کا جو منیمم N4. سٹیپ ہے N4 وہ پاس کرنا ہوگا، اور اس کے بعد وہ آ سکیں گے. اس سلسلے میں جو ہماری کوآرڈینیشن منسٹری ہوگی اسکل ورکر کے لیے وہ منسٹری آف اوورسیز پاکستانی ہوگی. تو اس میں بھی میں بتاتا چلوں کہ اس اسکیم کے تحت تب لوگ آ سکیں گے جب ہم یہ MOC سائن کر لیں گے. اس کے بعد ڈیمانڈ کریٹ ہوگی، اور پھر وہ جو کینڈیڈیٹ جو سلیکٹ ہوں گے وہ اپنا ایگزام پاس کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جاپان آ سکیں گے. اس میں کتنی صداقت ہے کہ کچھ جو یہاں پہ جاپان میں بھی کچھ لوگ ہیں، جو پاکستان میں بھی کچھ لوگ ہیں جو ابھی اشتہارات چھاپ رہے ہیں کہ 1000 لیبرز کا کانٹریکٹ ہو گیا، 5000 لیبرز کا کانٹریکٹ ہو گیا، تو اس میں کوئی صداقت ہے یا ابھی یہ افواہیں ہی ہیں؟ یہ بالکل افواہیں ہیں، اس میں صداقت نہیں ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ دو پروگرام ہے، ٹیکنیکل انٹرن ٹریننگ پروگرام اور اسکل ورکر پروگرام، اور اس میں مذاکرات گورنمنٹ کی سطح پہ جاری ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ مستقبل قریب میں عمل درآمد شروع ہو جائے گا. لیکن یہ پاکستان میں سرکاری سطح پہ جو ہے اس پہ کام کیا جائے گا، اور اس میں جو اشتہارات دیے جا رہے ہیں وہ مس لیڈنگ ہیں. ابھی حال ہی میں ایک خبر تھی کہ جاپان نے پاکستان کو 10 بڑے فرینڈلی ممالک میں شامل کر لیا ہے. اس پہ بھی کافی یعنی کہ بحث ابھی جاری ہے. کیا اس کوئی آپ کو سرکاری طور پہ کوئی اس طرح کا ہے؟ کیونکہ حال ہی میں ایک پاکستان جاپان بزنس فورم ہے، کوئی ان کی کوئی جاپانی ایمبیسی سے کوئی انٹریکٹ ہوا، اس کے بعد یہ خبر پھر شائع ہوئی. کہ آپ کے پاس کوئی سرکاری اس طرح کا کوئی ہے؟ ویسے تو ہم چاہتے ہیں کہ جاپان سے بہت اچھے ہمارے یہ فرینڈلی. اسی کنٹیکسٹ میں تھی. یہ جو لیبر فورس پاکستان سے ایکسپورٹ ہوگی، جہاں تک میرے علم کا تعلق ہے اسی ریفرنس سے یہ بات ہوئی ہے کہ پاکستان بھی ان 10 ملکوں میں شامل ہوگا جو کہ اپنی مین پاور جو ہے وہ جاپان میں بھیج سکیں گے. لیکن پاکستان میں جو جاپنیز اس وقت سفیر ہیں اسلام آباد میں، انہوں نے کہا جی فرسٹ کم، اور اس میں کوئی یعنی کہ کوئی کسی ملک پہ کوئی پابندی نہیں ہے، کسی بھی ملک سے لوگ آ سکتے ہیں. نہیں، بے شک آ سکتے ہیں، لیکن اس کا ایک پروسیجر ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ جو بھی ملک آنا چاہے گا اس کو پہلے حکومت جاپان کے ساتھ MOC میمورنڈم آف کوآپریشن سائن کرنا پڑے گا. سو وہ ملک جو MOC سائن کریں گے وہی بیچ سکیں گے. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ آئندہ آنے والے وقت میں جو ہے یہ میمورنڈم جو ہم لوگ سائن کریں گے، اس کے کیا اثرات ہے اور کس طرح کی تیاری کرنی چاہیے جاپان آنے کے لیے؟ اس سلسلے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، جہاں تک ٹیکنیکل انٹرن ٹریننگ پروگرام ہے اس کے لیے لینگویج کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. اس میں وہ سوٹیبل کینڈیڈیٹ جو ہے وہ سلیکٹ کر کے ہم بیچ سکیں گے. اور جہاں تک تعلق ہے اسکل ورکر کے لیے، اس کے لیے کیونکہ N4 لینگویج پروفیشنسی کی ریکوائرمنٹ بھی ہے، تو اس کے لیے ہمیں ڈیفینیٹلی ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو پہلے جاپانی کی جو ہے ابتدائی تعلیم وہ پاکستان میں دینی پڑے گی تاکہ وہ جاپانی پروفیشنسی ٹیسٹ N4 لیول کو پاس کر سکیں، اور اس کے بعد وہ جاپان آ سکیں. اس میں ایک اور سوال بنتا ہے کہ یہ جو پرائیویٹ جو کمپنیز ہیں، جاپنیز کمپنی جو ہائر کریں گی، کیا وہ ایلیجبلٹی کے تحت ہوگا یا کوئی ڈائریکٹ اس کے علاوہ کوئی ورک پرمٹ ایشو کیے جائیں گے؟ یعنی کہ ابھی تک جیسے عام جو کمپنیز ہیں وہ پاکستان سے اب بھی لوگ منگوا رہی ہیں، مثال کے طور پہ مینیجر بن کر لوگ آ رہے ہیں، کچھ دوسرے یعنی کہ ہیلپ کرنے کے لیے لوگ ایلیجبلٹی کے تھرو آ رہے ہیں. کہ آئندہ جو جاپنیز کمپنی جو ہائر کریں گی وہ بھی اسی بیس پہ ہوں گی؟
نہیں، جیسا میں نے عرض کیا، سب سے پہلے جن کمپنی کی ریکوائرمنٹ ہوگی وہ ہمارے اداروں کو بتائیں گے، وہ جو ہے اپنا سلیکٹ کریں گے لوگوں کو. ان کا باقاعدہ جب سلیکشن ہو چکے گی تو پھر وہ جو ریسیونگ آرگنائزیشن جاپان میں ہوں گی وہ اپنی امیگریشن سے ان کے لیے پرمیشن لیں گی. یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے اب تک جو جتنے بھی یعنی کہ ایم او سی وغیرہ جو ایم او یو جو سائن ہوئے ہیں وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول پہ ہیں، کسی پرائیویٹ کمپنی سے نہیں ہیں. جی، ابھی تک جو ہے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول پہ ہی ہوئے ہیں. اب اس میں یہ ہوگا کہ ہماری گورنمنٹ سائننگ آرگنائزیشن میں کن کو سلیکٹ کرتی ہے، اس میں وہ ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن میں نے جیسے عرض کیا کہ ٹیکنیکل انٹرن پروگرام میں 2 ادارے جو ہیں وہ سلیکٹ ہوئے ہیں، ایک نیفٹیک ہے اور ایک نیو ٹیک ہے. وہ جو ہے وہ لوگوں کو بھیجے گی. اس کے بعد ہو سکتا ہے مستقبل میں گورنمنٹ اگر چاہے تو نئے ادارے بھی جو ہے ان کو یہ استحقاق دے سکتی ہے کہ وہ لوگوں کو ریکروٹ کر کے بھیج سکے. اور جہاں تک اسکلڈ ورکر کا تعلق ہے اس میں ابھی کیونکہ ایم او سی سائن ہونا ہے، اس کے بعد اس کے بارے میں جو ہے معاملات طے کیے جائیں گے کہ کس طریقے سے کون سا ادارہ جو ہے ان کو اپنا ریکروٹ کرے گا اور جاپان بھیجے گا. بہت بہت شکریہ سر ٹائم دینے کا.